رہے ہیں میرا YouTube چینل فیضان قرآن۔ امید کروں گا کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ آئی نو دیٹ کہ آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور یقین کریں میں خود بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آج کا سبق پڑھانے کے لیے، تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اور اس کی مشق۔ دیکھیں، قاعدوں کی بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے نون ساکن اور تنوین کی۔ پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے نون ساکن۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ ایسا نون جس پر جزم ہو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ مدنی قاعدہ کی مشق نمبر 11 کے اندر ہمارا پورا ٹاپک تھا جزم کے اوپر۔ میں نے بہت ڈیٹیل کے اندر آپ کو جزم سمجھائی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا وہ لیکچر نہیں دیکھا، نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں اس کا لنک دے رہا ہوں، میں جا کے میرا وہ لیکچر لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مفید رہے گا۔ تو ایسا نون جس پر جزم ہو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ اور تنوین سے مراد ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ بہت ڈیٹیل میں ہم نے تنوین کو بھی پڑھا۔ اگر آپ نے وہ بھی میرا لیکچر نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں لنک دے رہا ہوں، وہ لازمی لیکچر میرا دیکھیے گا۔ تو ایسا نون جس پر جزم ہو اور تنوین یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اچھا، لوگ یہاں پر چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، وہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے پڑھ جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پر نون ساکن اور تنوین ہے، یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش ہے۔ نون تنوین سے مراد ہوگا کہ ایسا نون جس پر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو۔ اگر اس کے علاوہ دو زبر، دو زیر، دو پیش آ رہی تو پھر نہیں، یہاں پر نون ساکن اور تنوین ہے، یعنی کہ تنوین جس کے اوپر بھی آ جائے گی وہ مانا جائے گا۔ تو اس کے قاعدے ہیں 4۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ اپنی کاپی پینسل نکال لیں، اپنے نوٹس نکال لیں، جو چیزیں لکھوا رہا ہوں ان کو لکھتے لازمی جائیے گا۔ لیکن نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 4 قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کر دینا، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، ادغام کا معنی ہے داخل کر دینا، اور اقلاب کا معنی ہے بدل دینا۔ یہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں کے نام اور ان کے معنی ذہن نشین کر لیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، کیونکہ ان کے نام سے اور پھر ان کے معنی سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ آخر یہاں پر ہونا کیا ہے۔ دوبارہ سن لیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کر دینا، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، ادغام کا معنی ہے داخل کر دینا، اور اقلاب کا معنی ہے بدل دینا۔ آج کی مدنی قاعدہ کی جو ہماری مشق نمبر 12 ہے اس کے اندر صرف پہلے 2 قاعدے ہیں اور اس کی مشق ہے، اور وہ ہے اظہار اور اخفاء۔ ابھی میں صرف ان کی ہی ڈیٹیل بتاؤں گا، ادغام اور اقلاب کا آگے جا کر ٹاپک آئے گا، اور جب اس کا ٹاپک آئے گا ہم اس کو تب ہی پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 2 پہلے قاعدے ہیں، اظہار اور اخفاء۔ اب سنیں، اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ ایسے حروف ہیں جو حلق سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ مدنی قاعدہ کی مشق نمبر 1 کے اندر بہت ڈیٹیل کے اندر میں نے آپ کو حروف حلقی پڑھائے تھے۔ اگر آپ نے میرا وہ لیکچر بھی نہیں دیکھا تو پھر آپ میرا پہلے وہ لیکچر دیکھ کے اپنی بیسکس تیار کریں، پھر انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کو زیادہ مفید رہے گا۔ تو کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اب وہاں پر ہم نون کو ظاہر کر رہے ہوں گے، جیسے انعمت، یعنی کہ نون ساکن ہو گیا اور آگے حروف حلقی میں سے عین آ گیا، تو اب یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ہم ظاہر کر دیں گے۔ یہاں پر کسی بھی صورت غنہ نہیں ہوگا۔ غنہ ہمیشہ ناک میں ہوتا ہے۔ غنہ کیا ہے میں ابھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ یاد رکھ لیں، اظہار پر کبھی بھی غنہ نہیں ہو۔ غنہ کی تعریف لکھ لیں۔ غنہ کی تعریف یہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرانا غنہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی حرف کی آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرا دینا 1 الف کی مقدار کے برابر، اسے کہتے ہیں غنہ۔ غنے کا مخرج کیا ہے؟ غنے کا مخرج ہے ناک کا بانسا۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں، ان کو لکھ لیں۔ غنہ کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو تب ہی دوں گا جب اس کا ٹاپک آئے گا۔ ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک اظہار اور اخفاء ہے اور اس میں غنہ ہے، اس لیے میں تھوڑا
تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر غنہ ہے کیا۔ یاد رکھیں غنے کو صرف ہم ناک میں پڑھیں گے، غنے کے علاوہ کوئی بھی حرف ناک میں نہیں پڑھا جاتا، صرف غنے کی آواز ناک میں ادا کی جاتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو اس کی آواز ہم ناک میں ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس طرح پڑھنا حرام ہے۔ پہلا قاعدہ ہمارا کلیئر ہو گیا، اظہار کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا اور آپ نے لکھ بھی لیا۔ اب ہے ہمارا دوسرا قاعدہ اور وہ ہے اخفاء کا۔ فا کا معنی ہے کیا ہے؟ چھپا دینا۔ قاعدہ لکھ لیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ حروف اخفائی 15 ہیں، لکھ لیں کون کون سے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفائی کہلاتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ہوگا اخفاء۔ اخفاء کا معنی ہے غنہ کرنا، جیسے انتم، انت۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نون ساکنہ اور آگے حروف اخفائی میں سے حرف آ گیا، تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرا رہے ہیں ایک الف کی مقدار کے برابر، یعنی کہ ہم نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نون کو واضح نہیں کر رہے، ہم یہاں پر کر رہے ہیں غنہ۔ ہمارے یہی دو قاعدے ہیں اور اسی کی مشق ہے، تو آئیں اب ہم چلتے ہیں اپنے مدنی قاعدہ کی طرف اور پڑھتے ہیں آج کی مشق۔ مدنی قاعدہ کی مشق نمبر 12 ہے نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفاء۔ اظہار کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اخفاء کی بھی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا۔ تو آئیں اب میں آپ کو مشق پڑھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، جیم زبر جا، لام دو زیر لن، من اجل۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، ایک تو کسی قسم کا کلکلا نہیں ہوگا کیونکہ جزم ہے، جزم پر بالکل سکون ہوگا، اور آگے حمزہ ہے، بیسیکلی الف ہے، الف کے اوپر حرکت ہے، تو اب یہ الف نہیں، یہ ہے حمزہ۔ الف ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے، الف پر حرکت آ گئی، اب یہ الف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ اور حمزہ کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ اب نون ساکن کے آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، تو اب یہاں پر اظہار ہوگا، ہم نون کی آواز کو واضح کریں گے۔ من اجل، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، دال دو زیر دن، من ہادن۔ نون ساکن کے آگے ہا آ گیا، اظہار ہو رہا، اور ہا پر آگے الف مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم نے لمبا بھی کرنا ہے۔ من ہادن، میم نون زیر من، عین زبر ع، لام زبر لا، قاف دو زیر قن، من علاق۔ قاف موٹا حرف ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، من علاق۔ اچھا عین کو موٹا نہ کر دیجیے گا، من علاق۔ میم نون زیر من، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، میم دو زیر من حکیم۔ آئیں ہم اس کو رواں میں پڑھتے ہیں، من اجل، من ہاد، من علاق، من حکیم۔ یا مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم لمبا بھی کریں گے۔ اچھا یہ جو سٹارٹ کے 6 حروف ہیں یہ حروف حلقی کے لحاظ سے بالترتیب دیے گئے ہیں، پہلے حمزہ، پھر ہا، عین، حا، اور پھر غین، اور پھر خا۔ یہ 6 حروف بالترتیب دے کے اظہار کا قاعدہ واضح کر دیا گیا ہے۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، فا واو پیش فو، را دو زیر دن، من غافور۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، من خوف۔ فا زبر فا، میم نون زبر مر، تا زبر تا، با زیر بی، عین زبر ع، فمن تبع۔ اب یہاں پر نون ساکن کے آگے حروف اخفاء میں سے تا آ گیا ہے، تو اب یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے اور یہاں پر ہم کریں گے غنہ۔
فمن تبع ایک الف کی مقدار کے برابر پورا ادا کرنا ہے اپنے غنہ. میم نون زیر من سا زبر سا میم زبر ما را زبر را تا دو زیر تین من ثمرات ہم اس کو ربوں میں پڑھتے ہیں. من غفور واو مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے. من خوف واو لین ہے کیونکہ واو ساکن اور سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر واو لین ہے. فمن تبع یہاں پر حرکت ہے تو حرکت پر کسی قسم کا جھٹکا کھینچ تان نہیں کرنی. من ثمرات میم نون زیر من جیم واو پیش جو عین دو زیر عین من جوع میم نون زیر من دال واو پیش دو نون زیر نی کاف میم پیش کم من دونکم میم نون زیر من ذال زبر ذا ہا زبر ہا با دو زیر بن من ذهب ذال نرمی والا حرف ہے تو اس لیے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اب دیکھ رہے ہیں یہ 15 کے 15 حروف بالترتیب حروف اخفائی میں سے ہیں اور یہ 15 کے 15 حروف اخفاء کے قاعدے پر ہے اس لیے یہاں پر ساروں پر غنہ بھی ہوگا. فا زبر فا حمزہ نون زیر ان زا زبر زا اب یہاں پر زا ہے تو تھوڑی سی سختی بھی ہوگی. لام لام زبر لل تا میم پیش تم فَإِن زَلَلْتُم من جوع من دونکم من ذهب فَإِن زَلَلْتُم میم نون زبر ما سین زبر سا فا زیر فی ہا زبر ہا ما سافی ہا میم نون زبر ما شین زبر شا کاف زبر کا را زبر را ما شاکارا ایک الف کی مقدار کے برابر سے زیادہ لمبا بھی غنہ نہیں کرنا. میم نون زیر من صاد لام زبر صل صاد الف زبر صا لام دو زیر لن من صل صالن حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا لام لام زبر لل تا پیش تو ان ضللتو اب ہم اس کو رو میں پڑھتے ہیں. من سفیہ من شکر من صلصال صاد حروف مستعلیہ میں سے اس لیے پر کریں گے اور آگے ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو ہم لمبا بھی کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے. من صلصال ان ضللت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تو عہد کے لیے بس اتنا ہی. آپ یہی دو قاعدوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ قاعدے قرآن پاک میں جا بجا استعمال ہونے والے ہیں. اگر آپ کو ان یہ قاعدوں کا نہ پتہ ہوا تو آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہونے والی. یہ 4 قاعدے مسٹ ہیں, کامن ہیں, ہر آیت کے اندر آپ کو یہ 4 قاعدے دیکھنے کو مل رہے ہوں گے. تو اس لیے ان 4 قاعدوں کو تو ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کیونکہ یہ 4 قاعدے آپ کو نہ آتے ہوئے تو آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہونے والی ہے. تو آج کے لیے بس میں نے 3-4 لائنیں ہی پڑھائی ہیں, آپ بس ان کو ہی اچھی طرح سے یاد کر لیں. ان کو اچھی طرح سے یاد کر کے مجھے سنا لیں. آپ کے لیے بس اتنا ہی آج کا چھوٹا سا سبق ہے. تو بس آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کمنٹ باکس کے اندر پوچھ لیں. اسکرین پر واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے, میرے واٹس ایپ نمبر پر میرے ساتھ کانٹیکٹ لازمی کریں اور مجھے آج کے سبق لازمی سنائیں. میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.